حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے زندگی کی ابتدائی سالوں میں یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ مکہ کے شہریوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے نوازیدہ بچوں کو اعرابی عورتوں کو سپرد کرتے تھے جو ان کی پرورش 2 سال تک صحرا میں کرتے تھے۔ مکہ والوں کا خیال تھا کہ بے ترتیب ناموار صحرائی ماحول ان کے بچوں کو مضبوط اور سخت بنائے گا۔ مزید برا بدیوں کے پرورش نے اس بات کو یقینی بنایا کہ بچے عربی زبان کی خالص ترین شکل سیکھیں جو پورے عرب میں بولے جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو ایسے ہی ایک بدو عورت کی تلاش تھی جو ان کے پوتے کو صحرا میں لے جائے۔ بنو سعد کی کچھ عورتیں مکہ مکرمہ آئی تاکہ مقامی خاندانوں کو اپنی خدمات پیش کرے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ہر ایک سے کہا کہ وہ ان کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائے، لیکن ان سب نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا جب انہیں بتایا گیا کہ بچے کے والد فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ایک یتیم بچے کا خاندان انہیں اچھا انعام نہیں دے سکے گا۔ اس دن حلیمہ بنت ابو ذئب مکہ آئی ہوئی تھی جبکہ دیگر تمام بدو خواتین کو دودھ پہلانے کے لیے بچے مل گئے تھے، لیکن وہ اتنی خوش قسمت نہیں تھے۔ انہوں نے عبد المطلب کو اپنے گود میں ایک شیرخوار بچے کے ساتھ دیکھا اور انہیں اس بچے پر ترس آیا جسے دوسری عورتوں نے مسترد کر دیا تھا۔ وہ اور ان کے شوہر شیرخوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس صحرا میں لے گئے۔ وہ خوش تھے کہ خالی ہاتھ نہیں لوٹ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر حارث بن عبد العزا دونوں کا تعلق قبیلہ سعد بن بکر بن حوزان سے تھا۔ ان کے اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی اور بہنیں بنے۔ ان کے نام عبداللہ، انیسہ اور جدامہ تھے جو شیمہ کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے جانے کے لمحے اپنی زندگی بدل ڈالی تھی۔ وہ ایک کمزور گدے پر مکہ مکرمہ گئے تھے جو بمشکل اپنے قافلے کے ساتھ چل سکتے تھے۔ تاہم واپسی کے سفر میں جب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا شیرخوار بچے کو اپنے باہنوں میں لے کر سوار ہوئی تو وہی جانور اتنی تیزی سے آگے بڑھا کہ قافلے کو پیچھے چھوڑ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے خاندان کے ساتھ رہے تو گھر برکتوں سے بھر گیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے خود بیان کیا کہ وہ قحط کے دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لائے تھے۔ ان کے اونٹنی ایک قطرہ دودھ نہیں دیتے تھے اور ان کا اپنا بچہ رات بھر بھوک سے روتا رہتا تھا۔ بچے کے اتنے پریشان ہونے کی وجہ سے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اور حارث کو رات کو سونا مشکل ہو گیا تھا۔ تاہم حالات بدل گئے جب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے آئے اور انہیں اپنے گود میں جگہ دی۔ ان کے چاتیاں دودھ سے بھر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اپنے بچے دونوں نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا اور جلدی سو گئے۔ حارث اونٹنے کے پاس گیا تو جو کچھ دیکھا وہ حیران رہ گیا۔ اونٹنے کا تن دودھ سے بھرا ہوا تھا اور بہنے کے لیے تیار تھا۔ اس نے اتنا دودھ دیا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر والے اس رات پیٹ بھر کر سو سکیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کا گھرانہ اچانک خشکسالی سے نکل آیا، حالانکہ وہ سب سے زیادہ قحط زدہ علاقے دیار بنو سعد میں رہتے تھے۔ جب وہ خاندان کی بکریاں چرا کر واپس آتی جن کے پیٹ گھاس سے بھری ہوئی تھی اور ان کے تن دودھ سے بھری ہوئے تھے، شوہر اور بیوی اکثر اپنے بکریوں کو دودھ دوتے تھے جبکہ دوسروں کو ایک قطرہ بھی دودھ نہیں ملتا تھا۔ اگلے 2 سال تک حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں برکت رہی، جس کے بعد انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چڑھا دیا۔ اگرچہ وہ ایک عظیم خشکسالی کے دوران پلے بڑھے ہیں، لیکن وہ ایک مضبوط صحت مند بچہ بن گیا تھا۔
ہر 6 ماہ بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدہ اور خاندان کے دیگر افراد کے پاس مکہ لے جاتے تھے۔ اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ دیار بنو سعد کی طرف لوٹ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چڑھانے کے بعد یہ وقت اپنے خاندان کے پاس واپس جانے کا تھا۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کے پاس لے گئی تو انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دیر تک انہیں اپنے پاس رکھنے دے، کیونکہ اس کے لیے خوش قسمتی لے کر آئی ہے۔ اس نے التجا کی کہ وہ مکہ مکرمہ میں پھیلنے والے متواتر وبائی امراض سے دور صحرا میں مضبوط اور صحت مند ہوگا۔ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رضامندی ظاہر کی اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ وہ اپنے خوش قسمتی پر خوش تھی، لیکن 2 سال بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر کو خوفزدہ کر دیا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں اپنے خاندان کے پاس واپس کرنے پر آمادہ کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بچوں کے ساتھ حلیمہ کے گھر کے پاس کھیل رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا لیا، پھر ان کا سینہ کھولا، ان کا دل نکالا اور اس میں سے گوشت کا ایک ٹکڑا نکالا اور کہا یہ تم میں شیطان کا حصہ ہے۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل زمزم کے پانی سے بھری ہوئی سنہرے ٹرے میں ڈالا، اسے دھویا اور سینے میں رکھ دیا۔ دوسرے بچے ڈرتے ڈرتے حلیمہ کے پاس بھاگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے ہیں۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہیں زندہ پایا، ان کا چہرہ پیلا ہو گیا۔ انس رضی اللہ عنہ نے بعد میں کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر ایک داغ دیکھا جہاں اسے دوبارہ ملایا گیا تھا۔ اس واقعے کے نتیجے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے جایا گیا، جہاں اگلے 2 سال تک وہ اپنے ماں کی نگرانی میں پلے پڑے ہیں۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال 8 ہجری میں ہوا اور جنت البقیع مدینہ منورہ میں مدفون ہے۔